اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ ناظرین محترم، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مظلوموں کی مدد کرنا ہم سب پر فرض ہے، اور مومنین کی نصرت اور مدد کے لیے آگے بڑھنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ مسلمان کی تعریف ہی یہی کی گئی ہے کہ اگر روئے زمین پر بسنے والے کسی بھی مسلمان کو کوئی دکھ اور تکلیف پہنچے تو وہ تڑپ جائے، اور صرف تڑپے نہیں بلکہ اس کے دکھ اور تکلیف کو دور کرنے کی اپنے وسائل کی روشنی میں عملی کوشش کرے۔ کتنے سال ہو چکے ہیں کہ فلسطین کے مظلوم عوام جو ہیں وہ یہودیوں کے ظلم و جور کا نشانہ بن رہے ہیں، اور غاصب اسرائیل جو ہے وہ اس پر قابض ہے، اور آئے دن نوجوانوں کو، عورتوں، مردوں اور بچوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عالمی استکباری طاقتیں امریکہ، برطانیہ اور یہ ساری اس اسرائیل کی پشت پر کھڑے ہیں۔ افسوس، سرد افسوس تو یہ ہے کہ جن اسلامی ممالک پہ بھروسہ تھا کہ وہ اس ازلی اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، وہ بھی ان کی آغوش میں جا چکے ہیں۔ پہلے وطن عزیز کے جو بانی ہیں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فرمودات میں پاکستان کی قوم کو یہ پیغام دیا تھا کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ ایک ناسور کی صورت میں وہاں ابھرا ہے، اسے کسی طور پر بھی برداشت نہیں کیا جائے گا، اسے ہر صورت میں وہاں سے نکلنا ہوگا، اور فلسطینیوں کو ان کی زمین دینا ہوگی، اور قدس کو قبلہ اول مسلمین کو آزاد کرانا ہوگا۔ اس پر اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی پاس ہوئیں، اور اس پر عمل نہ ہو سکا۔ سن 1979 میں جب اسلامی جمہوریہ ایران کا انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہوا، تو رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ السید روح اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان مظلومان فلسطین کے ساتھ حمایت اور ان کے ساتھ تعاون کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے ماہ رمضان کے آخری جمعۃ الوداع کو یوم قدس کے طور پر منانے کا اعلان کیا، اور آج 41 سال ہو چکے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ دن جو ہے اقوام عالم جو ہیں وہ فلسطینیوں کی حمایت میں قبلہ اول کی آزادی کے لیے یوم قدس کے طور پر مناتی ہے، اور عالمی استکبار کو اور حقوق بشر کے عالمی اداروں کو جھنجھوڑ کے متوجہ کرتی ہے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، یہ فلسطینیوں کی سرزمین ہے، یہ فلسطینیوں کا وطن ہے، اسرائیل کو ہر صورت میں ختم ہونا ہوگا، اور فلسطینیوں کو یہ جگہ ملنا ہوگی۔ ہر سال یہ دن بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ تمام مسلمانان عالم اپنی جگہ پر غیر مسلم اور انسانی حریت اور ان کے حقوق کے علمبردار جو لوگ ہیں وہ سڑکوں پر آتے ہیں اور ان کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ اسرائیل کی نابودی، اس کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس سال کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے شاید اس شان و شوکت اور اہتمام کے ساتھ یہ جلوس نہ نکالے جا سکے، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے اور جو الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ظالموں کے خلاف آواز اٹھانا ہوگی، مظلوموں کی حمایت کرنا ہوگی، اور اس چیز سے ہٹ کے کہ فلسطین کے مسلمان سنی ہیں تو لہٰذا وہ سنی ہی اس کی حمایت کریں گے، نہیں۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ
جو مسلمانوں کے درمیان شیعہ اور سنی کی بنیاد پہ تفریق ڈالتا ہے وہ شیطان ہے. اس کا نہ سنیوں سے تعلق ہے نہ شیعوں سے تعلق ہے، بلکہ وہ مسلمانوں کا دشمن ہے. دشمن نے ہمیشہ شیعہ سنی فساد کرانے کی کوشش کی، ہمیں اس کی سازش کو ناکام بنانا ہے. الحمدللہ وہ اس پہ ناکام جا رہا ہے، مزید اسے ناکام بنانے کی ضرورت ہے. اور میری درخواست اور اپیل ہوگی تمام نوجوانوں سے، تمام بچوں اور بچیوں سے کہ آپ کے ہاتھوں میں ٹیلی فون موجود ہیں، آپ اس کے ذریعے اپنا پیغام جو ہے وہ عالمی اداروں تک پہنچا سکتے ہیں. اقوام متحدہ کو جھنجھوڑا جا سکتا ہے، باقی جو انسانی حقوق کے لمبردار ادارے ہیں ان تک پیغام پہنچائیں، اور اپنے واٹس ایپ کے ذریعے، اپنے فیس بک کے ذریعے، اپنے مختلف جو ذرائع اس وقت ہیں، اپنی آواز کو دنیا کے سامنے لائیں اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وصیت پر عمل کیجئے. کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ ہمیشہ ہمیشہ ظالم کا دشمن رہنا اور مظلوم کا مددگار رہنا. یہ دن اس وقت مظلومان جہان کے نام سے منایا جا رہا ہے، ان کی حمایت کے والے سے منایا جا رہا ہے. تو آئیں سب مل کر فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کریں، کشمیر کے مظلوموں کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کریں، یمن کے مظلوموں کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کریں، افغانستان، شام کے مظلوموں کے ساتھ یکجہتی اور ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عالمی استقبال اور ان ظالم اور جابر قوتوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کریں، اور ان کو اپنی حمایت کا یقین دلائیں کہ اے فلسطینی مسلمان بھائیوں بہنوں، کشمیری مسلمان بہنوں بھائیوں، یمن کے مظلوموں، آپ تنہا نہیں ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آخری دم تک آپ کے ساتھ رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں قدس کو آزاد کرانے اور وہاں پر پرچم اسلام کو سربلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کشمیر کے مظلوموں کو ہندوستان کے ظلم و جور سے نجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یمن اور شام کے مظلوم مسلمانوں کو بھی ظالموں کے شر سے محفوظ رکھے. مالک کائنات سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اس عالمی وائرس کرونا کے شر سے پوری مخلوق کو بالخصوص بالعموم اور مسلمانان عالم کو بالخصوص نجات عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی عبادات کو قبول و مقبول فرمائے. وقان علینا حقا نصر المؤمنین، ہم پر فرض اور واجب ہے کہ مومنین اور مظلوموں کی مدد کریں. فلسطینیوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اسرائیل یقیناً امریکہ اور اس کے اتحادی مرد آباد ہیں، مرد آباد رہیں گے. فلسطینی زندہ باد، کشمیری زندہ باد. دنیا کے مظلوم زندہ ہیں، اور یقیناً جس طرح مولا علی علیہ السلام نے فرمایا جس کا کوئی نہیں اس کا اللہ ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ مظلوم کی آہ سے بچو، وہ عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. یقیناً ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے، دعا بھی کرنا چاہیے، اور اپنی ہمدردیوں کا اظہار کرنا چاہیے. الراضی بفعل قوم کفاعلہ، جس طرح حدیث ہے کہ جو کسی بھی قوم کے اچھے یا برے کام کے ساتھ اپنی رضا اور تائید کا اعلان کرتا ہے، وہ ایسے ہے کہ جیسے وہ ان کے ساتھ کھڑا. ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، کشمیریوں کا ساتھ دینا ہے، یمن کے مظلوموں کا ساتھ دینا ہے، یا ہم نے اسرائیل کا ساتھ دینا ہے، ہم نے ہندوستان کا ساتھ دینا ہے، ہم نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دینا ہے. مسلمانوں سے میری گزارش ہوگی کہ اپنے مسلمان ممالک کے سربراہوں کو جھنجھوڑیے کہ اپنے دوست اور دشمن کو پہچانیے. وہ یہود و نصارہ جس کو قرآن کریم نے، وہ مشرکین جن کو قرآن کریم نے مسلمانوں کا بدترین دشمن قرار دیا ہے، وہ کبھی بھی کسی طور پر بھی ہمارا خیر خواہ اور ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.